انفوویژن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے فری آٹا کہ آپ کیسے لے سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے فری آٹے پر، جو کو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ زہرا مائی اور کندن مائی دونوں کزن تھی اور بستی عارف میں رہتی تھی۔ اب یہ بستی عارف کہاں ہے؟ یہ جتوئی کے مضافات میں ہے اور اس بستی میں صرف غریب لوگ ہی رہتے ہیں۔ کتنے غریب؟ اتنے غریب کہ یہ صرف آٹے کی ایک تھیلے کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ کندن مائی اور زہرا مائی بھی ایسی ہی ایک خاتون تھی۔ دوستو یہ دونوں مفت آٹا لینے کے لیے تحصیل جتوئی کے آٹا پوائنٹ پر گئی۔ لائن لمبی تھی اور آٹے کے تھیلے کم تھے، چنانچہ بھگدڑ مچ گئی۔ یہ دونوں زمین پر گری اور آٹے کے امیدوار ان پر سے گزرتے چلے گئے اور یہ دونوں لوگوں کے پاؤں تلے کچلتی چلی گئی، یہاں تک کہ ان کا کیما بن گیا۔ لیکن زہرا مائی اس وقت تک انسان کہاں رہی تھی، وہ کیما بن کر اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ تاہم ڈاکٹرز نے کندن مائی کو بچا لیا، لیکن یہ بچنا بھی کیا ہی بچنا تھا، یہ آدھی رہ چکی تھی اور ان کا آدھا وجود آٹے کے میدان کا رزق بن چکا تھا۔ یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پیش آیا، جو ملک پاک بھی ہے، جمہوریت بھی ہے اور اسلامی بھی۔ لہٰذا میں اگر زہرا مائی کو شہید آٹا کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اسلامی ملک میں خود بخود مرنے والے شہید ہو جاتے ہیں۔ زہرا مائی آٹے کے بھگدڑ میں مرنے والی پہلی خاتون نہیں ہیں۔ آٹے کی بھگدڑ میں مرنے والوں کی تعداد اب تک 8 درجن سے زیادہ ہو چکی ہے اور بھاول نگر، منچن آباد، دیپال پور، ملتان، فیصل آباد، قصور، کوٹادو، تونسا، سدا، بنو اور مردان میں بھگدڑ مچ چکی ہے۔ ان میں درجنوں لوگ زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ پشاور میں ہجوم نے فلور مل کا گیٹ توڑ دیا۔ فیصل آباد میں 74 برس کا بزرگ آٹے کی نظر ہو گیا۔ حافظ آباد میں رش نے درجن بھر لوگوں کو زخمی کر کے گھر بھجوا دیا۔ کمالیہ اور بھاول نگر میں لوگ ایک دوسرے کے نیچے کچلے گئے، 3 خواتین شدید زخمی۔ قصور کی ہاکی گراؤنڈ پورے ملک کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پولیس نے بھوک سے مارے لوگوں پر لاٹھی چارج کر دیا۔ کوٹ ادو میں آٹے کی لائن میں کھڑی خاتون اپنی باری سے پہلے ہی ہارٹ اٹیک کا نشانہ بن گئی۔ ملتان میں بھی ایک بزرگ قطار میں کھڑے کھڑے فوت ہو گئے۔ خیرپور، ٹائم والی پتوں کی اور خانپور میں مظاہرے ہوئے اور آٹے کے لیے لڑائی بھی۔ شکرگڑھ میں ڈنڈا برادر شہریوں نے آٹے کا ٹرک لوٹ لیا، جبکہ رحیم یار خان میں آٹا تقسیم کرنے والے نے آٹا لے جانے والوں کو تھپڑوں کا نشانہ بنایا۔ اور یہ ایسے واقعات درجنوں واقعات میں سے چند ایک ہیں، جبکہ پورے پنجاب میں ہر آٹا لائن میں یہی ہو رہا ہے۔ دوستو یہ واقعات 3 حقیقتیں ثابت کرتے ہیں۔ پہلی کہ ملک میں غربت اس سطح تک جا پہنچی ہے جہاں لوگ آٹے کی ایک تھیلی کے لیے جان کی بازی تک لگا دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دوسری، ہم ایسی قوم ہیں جو نظم و ضبط اور صبر اور برداشت سے محروم ہیں۔ ہمارے لوگ آٹے کا ایک تھیلا لینے کے لیے قطار بھی نہیں بنا سکتے، اپنی باری کا انتظار بھی نہیں کر سکتے اور اپنے جیسے غریبوں کا احساس بھی نہیں کر سکتے، اور یہ المیوں کا شکار قوم کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اور تیسرا، ہمارے بیوروکریٹ اور سرکاری نظام میں اتنی بھی اہلیت نہیں رہی کہ عزت اور ڈسپلن کے ساتھ آٹا ہی تقسیم کر دیں۔ لہٰذا پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری افسر شاہی یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ سارے تام جھام کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم یہ ساری بیوروکریسی ختم کر کے یہ ساری رقم غریبوں میں تقسیم کیوں نہیں کر دیتے؟ کم سے کم ان لوگوں کو آٹا تو پورا ہو جائے گا۔ کیا قومیں ایسی ہوتی ہیں؟ کیا ملک اس طرح چلتے ہیں؟ ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم سسٹم کے فیلئر کی بدترین مثال بن چکے ہیں۔ ایک طرف مہنگائی کا عذاب اس قوم پر مسلط کر دیا گیا ہے، تو دوسری طرف اگر حکومت عوام الناس کی مدد کے لیے کوئی اچھا قدم بھی اٹھاتی ہے تو ارباب اختیار کی نااہلی کے سبب وہ مس مینجمنٹ کا شکار ہو کر عوام کے لیے دوہرا عذاب بن جاتا ہے۔ پہلے سستا آٹا اور پھر فری آٹا۔ اول تو خود حکومت کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حکومت نے فلور مالکان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ حکومت آٹے کی قیمتیں پورے ملک میں عوام الناس کے لیے کم مقرر کرنے کے میں قطعی طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر حکومت عوام کو کم قیمت کا آٹا اور فری آٹا تقسیم کرنے کا پروگرام بنا سکتی ہے تو وہ آٹے کی کم اور مناسب قیمت طے کر کے فلور مل مالکان کو اس پر عمل درآمد کے لیے کیوں مجبور نہیں کر سکتی؟
मकामी इंतज़ामिया कोई एक मकाम मुकर्रर करके कहीं सस्ता आटा और कहीं फ्री आटा तकसीम करती नज़र आ रही है, जहां हज़ारों के मजमा लग जाता है और शदीद अफरा तफरी में भगदड़ मच जाती है, जिसमें दर्जनों गरीब लोग अब तक ज़ख्मी हो चुके हैं और 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद के पैरों तले आकर जाँ बहक होने की खबरें नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अव्वल तो सफ़ेद पोश अफराद इस तरह भरे मजमे में कतारों में लग कर आटा लेने घरों से ही नहीं निकलते। अगर कोई बहुत मजबूर होकर घर से निकलता भी है तो इस बदइंतज़ामी और भगदड़ की नज़र हो जाता है। अनफरादी सतह पर जो लोग गरीबों और सफ़ेद पोश अफराद की मदद कर रहे हैं, इनकी अक्सरियत भी मदद से ज़्यादा अपनी खुद नुमाई और तशहीर के लिए गरीबों का मजाक उड़ाती दिखाई दे रही है। 5 किलो आटे की बोरी एक ज़रूरतमंद खातून को देने वाला एक MPA साहब भी अपनी इस दरमंदी का फ़ोटो सेशन करवा कर सोशल मीडिया पर वायरल करते पाए जा रहे हैं। तो आम अफराद भी क्या रोना है। गुज़श्ता रोज़ ऐसी ही खुदनुमाई के सबब कराची में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, जबकि एक फैक्ट्री के मालिक मजमा लगा कर ज़कात तकसीम कर रहे हैं, नहायत भोंडा रास्ता इख्तियार किया। मजमा बढ़ गया और भगदड़ मच गई, जिसमें बच्चों समेत 10 अफराद पैरों तले कुचले गए। 10 अफराद की सूरत के बाद इंतज़ामिया हरकत में आई और फैक्ट्री मालिक को गिरफ़्तार करके फैक्ट्री सील कर दी गई। कराची पर तीसरा बड़ा अज़ाब रमज़ान शुरू होते ही पेश आता है और गदागरों की सूरत नाजिल हो जाता है, जिनकी तादाद बिला मुबालगा लाखों में है, जो दूसरे शहरों से हर रमज़ान में सीज़न लगाने कराची आते हैं और इनमें से हर गदागर सिर्फ एक माह में लाखों रुपए कमा कर ईद मनाने अपने घर वापस लौट जाते हैं। गदागरों के इस रमज़ान सीज़न के पीछे भी एक पूरी और बाअसर माफिया मौजूद है, जिसमें बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम लिए जा रहे हैं। इन पेशावर और गदागरों की मौजूदगी में किसी हकीकी और सफ़ेद पोश की ज़रूरतमंद की निशानदही मुमकिन ही नहीं रही। अलावा इसके कि आप अपनी ज़कात, खैरात और सदक़ात अपने ज़ाती जानने वाले सफ़ेद पोश घरानों में बाइज़्ज़त तरीके से पहुँचाने का ख़ुद बंदोबस्त करें। आप ख़ुद अपनी मदद आपके तहत अपने ख़ानदान, अपने गली मोहल्लों में सफ़ेद पोश और ज़रूरतमंद अफराद की निशानदही करके मदद करें और इन पेशावर और भिखारियों को खैरात, ज़कात देकर इनकी हौसला अफजाई ना करें। वो साहिबे हैसियत अफराद जो गरीबों की मदद का जज्बा तो रखते हैं, मगर साथ साथ फ़ोटो सेशन और अपनी तशरीह भी चाहते हैं, उनके लिए अर्ज़ किया है कि गरीब मेरे शहर का फाके से मर गया, गरीब मेरे शहर का फाके से मर गया, राशन तो बट रहा था वो फ़ोटो से डर गया।